إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قصے بیان فرمائے ہیں۔ یہ قصے عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے ہیں، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ۔ ان تمام قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، خواہ اقوام سابقہ کے ہوں، خواہ مختلف شخصیات کے ہوں جن کا ذکر قرآن کریم میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ آج کی اس مختصر سے خطبہ میں ہم بھی ایک قصہ بیان کریں گے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری سے لے کر کتب احادیث میں اکثر کتابوں میں یہ قصہ پایا جاتا ہے، قصۃ اصحاب الغار، غار والوں کا قصہ۔ اکثر آپ لوگوں نے اہل علم، خطباء، واعظین سے سنا ہوگا، لیکن آج کے اس خطبہ میں اس کا انتخاب کچھ اہم باتوں کی بنا پر ہے۔ مختصراً بس ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمیوں نے سفر کیا، دوران سفر ان پر بارش برسنے لگی،
انہوں نے غار میں پناہ لے لی تو اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ غار کے منہ پر ایک پہاڑی پتھر آن پڑا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تمام ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں، آخر کیسے اس غار سے باہر نکلا جائے؟ تو سب نے آپس میں بات چیت کی اور طے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سامنے اپنے بہترین نیک اعمال پیش کر دیا جائے کہ جو ہم نے اخلاص کے ساتھ کیے ہوں۔ لہذا سب سے پہلے ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی شروع کی اور دعا اس کی کچھ یوں تھی۔ پہلے اس نے اپنا عمل صالح بیان کیا اور وہ عمل صالح تھا بر الوالدین کے حوالے سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اس نے مختصراً یوں ذکر کیا، اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر میں واپس آتا تو میں اپنے والدین کا مشروب سب سے پہلے انہیں پیش کرتا، نہ اپنے گھر والوں کو دیتا اور نہ اپنے غلاموں کو پلاتا۔ لیکن کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے دیر کر گیا، واپسی میں دیر ہو گئی تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے اپنا طرز عمل یہ اپنایا کہ والدین کو سونے رہنے دیا اور ان کے پاس جاگتا رہا اور اپنے اہل میں سے اور اپنے مال میں سے کسی کو بھی وہ مشروب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ جاگ گئے۔ جب جاگ گئے تو میں نے انہیں پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا، اپنے غلاموں کو پلایا۔ اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کی تلاش میں کیا، لہذا اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئی، پتھر کھسک گیا۔ یہاں سے مسئلے کا علم ہوا، جو لوگ اپنے رب کو آسانیوں میں پہچانتے ہیں، رب العزت انہیں سختیوں میں پہچانتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس بات کا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس ذات کی طرف اگر کوئی شے انسان کی اٹھتی ہے تو کلمہ طیب اٹھتا ہے۔ کلمہ طیب کا مطلب ایسی دعا جو کہ انسان دل کی گہرائیوں سے کرے، اللہ رب العزت کے آگے عاجز بن کر کرے، اور عمل صالح ہی اللہ تبارک و تعالی اسے اٹھاتا ہے۔ اور عمل صالح اس بات کا نام ہے کہ انسان کا کیا ہوا کام جو قرآن و سنت کے ساتھ مکمل جوڑ رکھتا ہو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہ ہو۔ کچھ آج ایسا ہی ہوا کہ اس شخص کی کیا ہوا عمل صالح
اللہ رب العزت نے قبول کیا اس دعا کی صورت میں، اور رب تبارک و تعالی نے پتھر ذرا کھسکا دیا۔ حقوق الاقربا سمجھ میں آتے ہیں۔ جب انسان آپس کے حقوق الاقربا کا خوب خیال کیا کرتا ہے اور اس میں اہم ترین مسئلہ والدین کے حقوق کا خیال کیا کرتا ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک انسان کی زندگی میں زبردست قسم کی رونق ڈال دیتی ہے اور روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ مضمون کئی مقامات پر نازل فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ذکر کے بعد، اپنی عبادت کے ذکر کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو والدین کے ساتھ اچھائی کا ذکر کیا ہے۔ تمام اقربا میں اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ والدین ہیں، خواہ وہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرما دیا، اس کا ثمرہ دنیا اور آخرت میں انسان کو ملا کرتا ہے، ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، من سرہ ان یعظم اللہ رزقہ، جسے اس بات میں خوشی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو بڑھا دے، بڑا کر دے، وَأَن يُمِدَّ فِي أَجَلِهِ، اور اس کی اجل میں، عمر میں، اس کی موت کے آنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی تاخیر فرما دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے اپنی رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ ان تمام رشتہ داروں میں والدین سب سے بڑے رشتہ دار ہیں، اہم ترین رشتہ دار ہیں۔ والدین کے ساتھ کیا طریقہ کار ہے کہ ان کی زندگی میں ایک انسان ان کے ساتھ اچھائی کرے؟ مختصراً بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے پورے واقعے پر نظر ڈالنی ہے۔ تو پہلی بات، ان کے لیے خوب دعا کرے، جو دعا کرنے کا حق ہے وہ ادا کرے، ان کی طرف سے صدقہ دے، مال خرچ کرے، ان سے ایسے معاملات کرے کہ جس میں اپنائیت ہو، راحت انہیں ملے، ان کی عزت کرنے میں مبالغہ کرے، ایسا مبالغہ جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی توقیر میں فرق نہ آئے، والدین کی ایسی عزت بجا لائی، ان کے فضل کو، ان کی اہمیت کا بار بار ذکر کر کر ان کی تعریف کرے، لوگوں کے سامنے اپنے والدین کی برائی نہ کرے، ان کے سامنے بھی ان کی تعریف کرے، تلاش کرے ایسی باتیں کہ جن باتوں کے ذریعے سے وہ خوش ہو جائے، تلاش کرے ان باتوں کو کہ جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اپنی خاص معاملات میں ان کو مشاورت کرتے ہوئے بھولے نہیں، بلکہ انہیں ترجیح دے کہ ان کے ساتھ مشورہ کرے۔ یہ جب وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ احسان کرے، یہ انداز احسان۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے خوب دعائیں بھیجتا رہے، خوب دعائیں ارسال کرے، خوب ان کی مغفرت مانگے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عقیدتاً صالح نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری رہنمائی کے لیے سکھایا گیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کی نیکی میں یہ بات شامل ہے کہ ان کی زندگی کے بعد ان کے جو اصدقاء ہیں، دوست ہیں، ان کا ساتھ نبھایا جائے، ان کا خیال کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش ہوا جائے۔
یاد رہے جو لوگ اس معاشرے میں حقوق الاقربا اور اس میں سب سے اہم اپنے والدین کا خیال کیا کرتے ہیں، وہ واقعتاً ایسا عمل صالح کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو سعادت ملے گی، سلامتی ملے گی، اور آخرت میں بھی سعادت اور اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرمائے گا۔ ہماری اس دنیا میں اسی بات کی کمی ہے جس کی بنا پر ہم بہت سے معاملات میں پھنسے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی لیے سہولتیں چاہیے، کسی کو یہ اگر احساس چاہیے کہ وہ مشکلات میں بھی ہو اور اسے سکون ہو، تو اسے چاہیے اپنے اقربا کا خیال کرے، اور اقربا میں والدین اگر زندہ ہیں تو پھر ان کا خیال کرے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی خوب دعا کریں۔ نمبر 2، شخص اب کہتا ہے کیونکہ پتھر ابھی مکمل طور پر ہٹا نہیں، کچھ ہی کھسکا ہے، ایک حصہ ابھی کھسک گیا ہے۔ دوسرا شخص یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، میری ایک کزن تھی، چچا زاد تھی، میں اس کو اس طرح پسند کیا کرتا تھا جیسے مرد عورتوں کو چاہتے ہیں۔ میں نے اسے دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی۔ آخر قحط سالی کا زمانہ آیا، وہ پھر میرے پاس اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے آئی اور اس نے کچھ مجھ سے نقدی مانگی۔ میں نے پھر اس سے وہی تقاضا کر دیا، تقریباً 120 درہم اس نے مجھ سے مانگے تھے۔ میں نے اس کی اس مطالبے پر اپنا تقاضا پیش کیا، وہ کیا نہ کرتی، اس نے یہ تقاضا مان لیا۔ تمام حالات بدستور پورے ہونے لگے کہ آخر موقع پر اس نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اس موقع پر، اور ناحق کام نہیں کر۔ اے اللہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جو اس نے مجھ سے بطور قرض کے مانگا تھا وہ بھی اس کو پاس رہنے دیا۔ اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، تیری رضا کی تلاش میں کیا ہے، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ رب تبارک و تعالی نے پتھر اور کھسکا دیا، 2 حصے اب کھسک گیا ہے پتھر۔ معلوم ہوا جس معاشرے میں حیا کا قدر، حیا کی اہمیت انتہائی زیادہ ہوگی، وہ معاشرہ حیا کو بہت اور غیرت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہوگی۔ لہذا فواحش سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی کے پھیلانے سے اور بے حیائی میں اترنے سے اور اس دلدل میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں ایسی کہ جن کا تعلق فواحش سے ہے۔ نمبر 1، زنا۔ ہمہ قسم کے زنا سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ انداز اپنایا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ ایک شخص زنا کرتا ہے، جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اشارہ دیا ایمان بھی موجود ہو، زنا بھی ہو ساتھ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، مرد کا آپس میں ملنا۔ جیسا کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ بات سننے میں آتی ہے، اس کے لیے اصحاب لوط، قوم لوط کا واقعہ یاد رکھے۔ آج کل کے حالات میں یہ بات بھی سامنے برابر آ رہی ہے، اور جسے زنا کہا جاتا ہے اس کے حالات انتہائی بدتر ہو چکے ہیں۔ فواحش کے حوالے سے
بہت حالات خراب ہیں معاشرے کے. انسان درندہ بن چکا ہے, درندہ. اس وقت کی صورتحال یہ ہے, جیسی خبریں آ رہی ہیں, کہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ 4 سال کی عمر ہے یا 50 سال کی عمر ہے, لیکن درندگی انتہائی زیادہ بڑھ چکی ہے اس مسئلے میں. نمبر 3 بات, زبان کی فحش سے اپنے آپ کو بچائے. زبان کی فحش کیا ہے؟ انتہائی بے حیائی پر مبنی زبان سے باتیں نکالنا, جنہیں گالیاں بھی کہا جاتا ہے اور ویسی کلام بھی کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے, مومن نہ تانے مارنے والا ہو سکتا ہے, نہ لعنت کرنے والا ہو سکتا ہے, نہ بے حیائی کرنے والا ہو سکتا ہے, اور نہ زبان سے فحش بات نکالنے والا بن سکتا ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے. جن جن خواتین کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے, ان سے نکاح کرنا یہ انواع فواحش میں سے ہے. جیسا کہ سننے میں کبھی کبھار یہ بات آ جایا کرتی ہے. الغرض, مقصد کیا ہوا؟ تمام قسم کے اسباب فواحش سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, خواہ مردوں کے حوالے سے ہوں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسباب فواحش سے یہاں تک بچایا کرتے تھے اور فرماتے, لا ينظر الرجل الى عورت الرجل, کوئی شخص کسی شخص کی, کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف, بے حجاب جگہ کی طرف نہ دیکھے. ولا المرأة الى عورت المرأة, اسی طریقے سے عورت بھی کسی عورت کی حجاب کی جگہ پر نہ دیکھے. ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد, ایک ہی کپڑے میں 2 مرد نہ سوئیں, نہ لیٹیں. ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب واحد, اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے. یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پابندی لگایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ولا تقربوا الفواحش کا مطلب یہی ہے, فواحش کے قریب نہیں جاؤ. بعض مقامات پہ یوں کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جاؤ, لیکن اس موقع پر کہا تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, خواہ اس کا تعلق آنکھ سے ہو, خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو, وغیرہ وغیرہ, کسی بھی معاملے سے ہو, اپنے آپ کو ہٹا بچا کر رکھو. جس معاشرے میں اسباب فواحش سے بچا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان بڑے گناہ, کبیرہ گناہ, زنا کی طرف پہنچ جایا کرتا ہے, یاد رکھیں وہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑا ہی پاکیزہ معاشرہ ہے, اور اس معاشرے پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برسا کرتی ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے اس کے عمل صالح, اس کی دعائے صالح کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رحم کیا, اور دوسرا حصہ بھی پتھر کا ہٹا دیا, یعنی اب 2 حصے پتھر کے جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں. تیسرا شخص یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے, میرے یہاں ایک مزدور کام کیا کرتا تھا جس کا میرا معاملہ طے ہوا ایک فرق کے حوالے سے کہ میں تمہیں اتنا گرام غلہ دوں گا, تم میری یہاں مزدوری کرو. جب کام مکمل ہو گیا تو میں نے اسے وہ فرق پیش کیا, اس نے انکار کر دیا اور وہ چلتا چلا گیا, اپنی مزدوری اس نے نہ لی, نہ اٹھائی. میں نے اس مزدوری کو اپنے آپ استعمال نہیں کیا, بلکہ اس کی مزدوری کو میں نے اس کا ہی مال سمجھتے ہوئے استعمال کیا, اور اس سے خوب اس کے مال کو بڑھاتا چلا گیا. ایسا بڑھایا, اللہ نے بھی برکت دی کہ غلے کے غلے ہو گئے اور گلے کے گلے ہو گئے.
اللہ نے اناج بھی خوب بڑھا دیا اور اللہ نے مویشی بھی خوب بڑھا دیے۔ ایک موقع آیا، وہ ضرورت مند تھا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے پاس پھر آ گیا۔ میں نے اس کا جیسا مال تھا اس کے مطالبے پر اسے ادا کر دیا۔ صرف چند گرام نہیں دیے میں نے اسے، بلکہ ان چند گراموں سے جو کچھ مویشی بڑے تھے، جو کچھ اناج بڑا تھا، میں نے سب کچھ دے دیا اور اس سے کہا یہ لے جاؤ۔ اس نے آگے سے یہ کہا تھا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا نہیں، میں ٹھٹھا تم سے نہیں کر رہا، یہ تمہارا مال ہے۔ وہ ہنستا ہوا لے کر چلتا بنا، میں دیکھتا رہ گیا اور وہ سارا کچھ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے اگر یہ کام تیری صرف رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تیسرا حصہ بھی پتھر کا ہٹ گیا، غار کا منہ کھل گیا اور وہ غار سے باہر آ گئے۔ یہاں سے سبق ملا، اداء الامانہ حفظ الامانہ۔ اور اس سے بڑا سبق یہاں سے یہ مل گیا کہ اگر وہ چاہتا تو وہ صرف ایک فرق دے دیتا، اس سے زیادہ وہ اس کے اوپر حق بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے قرضے سے جو کچھ بنا تھا، جو کچھ اموال پیدا ہوئے تھے، سب کچھ اس نے اس کے نام کر دیے۔ ادائے امانت کا اس نے ایسا حق ادا کیا جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آج کے اس خطبہ کے آخر میں اداء الامانہ سے متعلق بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں امانت کی ادائیگیوں کے حوالے سے، جبکہ مومن کی شان تو اللہ نے یہ بیان کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ یہ مومنین ایسی، ان کی صفات میں سے ایک صفت ایسی ہے کہ جو کہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا اور معاہدوں کا بڑا خیال کرنے والے ہیں، بڑی پاسداری کرنے والے ہیں۔ بات پلٹ کر، جھول دے کر، زبان موڑ کر، لفاظی کر کے، چرب اللسانی کر کے یہ اپنی بات کو پیش کرنے کے عادی نہیں، سادہ سودہ انداز میں جیسا معاہدہ ہوا تھا، جیسی امانت جس شکل میں رکھی گئی تھی، اس کی پاسداری کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو، واپس کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر توجہ دلائی۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یاد رکھو اس بات کو، ایمان نہیں اس آدمی کا کہ جو آدمی امانت ادا کرنے والا نہ ہو۔ جس انسان میں امانت کا جذبہ نہ ہو، امانت کے خیال کا جذبہ نہ ہو، اس کا ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس شخص میں وعدے کی پاسداری نہ ہو اس کے پاس دین نہیں۔ اشارہ دے دیا اس بات سے کہ اگر تم اپنے ایمان کی خیر چاہتے ہو، اپنے دین کی خیر چاہتے ہو، تو امانتوں کا اور وعدوں کا اور معاہدوں کا ہر حوالے سے خیال رکھو، خواہ زبانی معاہدے، خواہ تحریری معاہدے، جس شکل میں بھی ہوں، جس میں اس وقت کے عوام بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ لوگوں کو چاہیے کہ خیال کریں اس روایت کو سننے کے بعد۔ جناب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمایا کرتے تھے، اربعن اذا کن فیک، اے عبداللہ جب تم میں چار باتیں پیدا ہو جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو لہٰذا تم یاد رکھو اب تمہارے پاس اگر دنیا کی کوئی شے موجود نہ ہو تو کسی قسم کے کوئی حرج نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔
وہ 4 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے تھے: حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، وہ صدق و حدیث، گفتگو میں سچائی رکھنا، وہ حسن خلیقہ، اچھے اخلاق سے جو ہے گفتگو کرنا، اپنے انداز کو بیان کرنا، اپنے انداز کو بتانا، وہ عفت فی طعمہ، کھانا کے مسئلے میں، کھانے کے مسئلے میں عفت اختیار کرنا، جو حاضر ہے بس اس پر قناعت کر لی۔ جس شخص کو یہ 4 باتیں مل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ 4 نعمتیں مل جائیں، ساری دنیا ایک طرف نہ ملے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اسی طریقے سے امانت کے حوالے سے بھی کچھ قسمیں اور انواع ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، انسان کو عبادت میں امانت کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ یہ دین، یہ عبادت، یہ صلاح، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ و حج، یہ فرائض و نوافل وغیرہ وغیرہ حدود، جو کچھ دین نے ہمیں بیان کیا ہے اور ہمیں اس کا مکلف کیا ہے، یہ سب امانت ہے۔ اس کا خیال کرنا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ نمبر 2، انسان کے ہاتھ پیر اللہ تبارک و تعالی نے دیے، ان کی حفاظت صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے۔ کہ انسان کی آنکھوں کا حق کیا ہے اس پر، اس کے خیالات کا حق کیا ہے اس پر، اس کے دل کا کیا حق ہے، اس کے ہاتھ پیروں کا کیا حق ہے، اس کے وغیرہ وغیرہ پورے جسم کے اعضاء کا کیا حق ہے۔ جو شخص اس کو ویسے ادا کرتا ہے جیسے حق دیا گیا ہے، دراصل یہی امانت ہے۔ نمبر 3 بات، لوگوں کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے ہیں مختلف انداز میں، وقت پڑنے پر انہیں ادا کر دینا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے دی گئی، ان میں سے نہیں بن جانا جن کی اللہ نے صفت بیان فرمائی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھوائیں گے تو وہ فوراً آپ کے مطالبے پر آپ کو ادا کر دیں گے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار رکھوایا، اب مطالبہ ہوتا رہا، اب بار کے چکر لگتے رہے، جب جا کر ایک وقت کے بعد وہ دینار ادا ہوا۔ امانت عمل میں آپ کے ذمے کوئی کام سپرد کیا گیا ہے، 5 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے اس کا خیال کرنا، اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہنا، اس کی صحیح حاضری پر پہنچنا، اس کے اوقات کا خیال کرنا۔ یہ جو ہم اور آپ کاروبار کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اس میں تمام ان باتوں کا خیال کرنا کہ جس کا تعلق وزن سے ہے، جس کا تعلق ناپ سے ہے، جس کا تعلق لین سے ہے اور دین سے ہے، اس میں صحیح طور پر امانت کو ادا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذمہ داری دی ہے، آپ کو بھی ذمہ داری دی ہے، مختلف مواقع پر آپ والدین ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کی اللہ رب العزت نے اور اسی طرح کی ذمہ داریاں بنائی ہیں، آپ کو مالک بنایا ہے دیگر نوکروں کا۔ اس موقع پر ہر شخص کا خیال کرنا، شوہر پر بھی ذمہ داری ہے، والدین پر بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے دیگر افراد پر۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ روایت یاد رکھنا کہ اس میں سارے ذمہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل بات بیان کی۔ انسان سے رازداری کیا کرتا ہے، انسان سے رازداری کی بات کرتا ہے، اپنا سمجھ کر بات کیا کرتا ہے، اس کے اس راز کا خیال کرنا، یہ نہیں کہ یہاں سے بات سنی اور دوسری جگہ پہنچا دی۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ امانت۔ یہاں اس نے آپ کو اچھا سمجھ کر آپ سے مشورہ کیا، آپ نے دوسرے کے کان میں اسے پرو دیا۔ آج کل یہی کچھ ہے، اور سوشل میڈیا نے اس مسئلے کو جو امانت کا مسئلہ تھا اسے تباہ و برباد کیا، اور انتہائی خراب صورتحال ہو گئی امانت کے حوالے سے۔ یہ جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پہنچانا ہے جو کچھ بات آپ کو بھلی لگی،
یاد رکھیں اس میں امانت کا صحیح طور پر ادا کرنا، الغرض امانت کے بہت سے حصے ہیں، لیکن عام طور پر مالی اعتبار سے امانت کو سمجھا جاتا ہے، ادائے امانت کو سمجھا جاتا ہے، حفظ امانت کو سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، صرف مالی اعتبار سے نہیں، بہت سے حوالے ہیں جو میں نے یہاں کچھ بیان کر دیے، ان کا خیال کرتے رہنا۔ لیکن آج کل وراثت کے معاملات میں ہمارے معاملات بہت نچلے درجے پر جا چکے، ہم یہ امانت صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی طرف سے کہ جو لوگ اس کا حق رکھا کرتے تھے، خیال نہیں کرتے، وقت لگاتے چلے جاتے ہیں اور وقت ٹالتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انتہائی صورتحال کبیدہ ہو جایا کرتی ہے اور انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ امانت اس طرح ادا نہیں ہوتی جس طریقے سے ادا ہونی چاہیے۔ اسی طرح کاروباری حضرات اپنا خیال کریں، اور وہ تمام وہ چیزیں کہ جو کاروبار کی سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں سے معاملات کیا کرتے ہیں، ہونی چاہیے کہ وہ امانتوں کا خیال رکھیں۔ یہ دیکھنے میں بہت کم وزن لگتی ہیں باتیں، لیکن آخرت کے حوالے سے جب انسان پر وزن آ رہا ہوگا، اس وقت انسان کے سامنے بہت کچھ وزن کے ساتھ سامنے ہوں گی، تو انسان اس وقت کیا کرے گا؟ لہذا یاد رکھیں اصحاب غار کی ان 3 باتوں کو، کہ ان 3 باتوں میں خلاصتاً بات یہ نکلی، جو لوگ حقوق الاقرباء میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح جو لوگ غیرت کے حقوق میں، حقوق الحیا میں بہترین زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو کہ امانت کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، یاد رہے ان کی دنیا میں بھی اچھائی، آخرت میں بھی اچھائی، اور آنے والی دنیا میں جو آزمائش ہے وہ رب العزت اسے آسان فرما دیا کرتا ہے۔ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ رب العزت کی طرف اگر کوئی چیز چڑھتی ہے تو کلمہ طیب چڑھتا ہے، ایسی دعا جو دل کی گہرائیوں سے ہوئی بھی ہو، اور اس دعا سے پہلے انسان کے پاس عمل صالح کے ڈھیر موجود ہوں، اور وہ عمل صالح اپنے رب کے سامنے پیش کرے، اور اللہ رب العزت اس کی بنا پر اسے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات دے دے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، اس واقعے سے جو کچھ نصائح ہے سمجھ میں آئے وہ میں نے بیان کر دی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔